وہ پریشان رہتا ہے، تم خاموش رہتے ہو، وہ ناراض رہتا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ یہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے، پلورل بھی ہو سکتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد ریمین یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق۔ اس کے بعد آپ کو یوز کرنا ہوگا ایڈجیکٹو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ پریشان رہتا ہے، ہی ریمینز ورڈ، ہی ریمینز ورڈ یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے جس کو پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، تم خاموش رہتے ہو، تم خاموش رہتے ہو، یو ریمین سائلنٹ، یو ریمین سائلنٹ۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ ناراض رہتا ہے، وہ ناراض رہتا ہے، ہی ریمینز انوائڈ، ہی ریمینز انوائڈ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. It can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ خوش رہا، وہ خوش رہا یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے۔ ہی ریمینڈ ہیپی، ہی ریمینڈ ہیپی۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ اداس رہتا ہے، وہ اداس رہتا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ مجھے اپنا گھر دکھاؤ، اسے شادی کی تصویریں دکھاؤ، انہیں بیٹھنے کی جگہ دکھاؤ۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ شو کے بعد آبجیکٹ پروناؤن یعنی می، اس، یو، ہیم، ہر، دیم۔ اس کے بعد ادر ورڈ اگر ہے تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مجھے اپنا گھر دکھاؤ، شو می یور ہاؤس، شو می یور ہاؤس۔ می یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ اسے شادی کی تصویریں دکھاؤ، شو ہر دا ویڈنگ پکچر، شو ہر دا ویڈنگ پکچر۔ ہر یہ بھی آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، انہیں بیٹھنے کی جگہ دکھاؤ، شو دیم سٹنگ پلیس، شو دیم سٹنگ پلیس۔ دیم یہ بھی آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. It can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، مجھے اپنی گھڑی دکھاؤ، مجھے اپنی گھڑی دکھاؤ، شو می یور واچ، شو می یور واچ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اسے میری گاڑی دکھاؤ، اسے میری گاڑی دکھاؤ، اسے میری گاڑی دکھاؤ۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ کھانا پک گیا ہے، کمرے صاف ہو چکے ہیں، بس نکل چکی ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد ہیز بین یا ہیز بین۔ ہیز بین یہ پلورل سبجیکٹ یعنی آئی وی ڈی یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیز بین یہ سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب، یہ پیسو وائس والے فقرات ہے۔ اس میں سبجیکٹ کا مینشن ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، اس میں سارا فوکس ایکشن پہ ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کھانا پک گیا ہے یعنی کھانا پک گیا ہے، کس نے پکایا ہے، سبجیکٹ کا مینشن ہونا ضروری نہیں ہے، سارا فوکس ایکشن پہ ہے۔ دا فوڈ ہیز بین کوکڈ، دا فوڈ ہیز بین کوکڈ۔ کمرے صاف ہو چکے ہیں، کس نے صاف کیے ہیں، اس کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہے یعنی سبجیکٹ کو شو کرنا ضروری نہیں ہے، سارا فوکس ایکشن پہ ہے۔ دا رومز ہیو بین کلینڈ، دا رومز ہیو بین کلینڈ۔ بس نکل چکی ہے، دا بس ہیز بین لیفٹ،
the bus has been left. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. It can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. کپڑے دل گئے ہیں, کپڑے دل گئے ہیں. Clothes have been washed. Clothes have been washed. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مریض کو ٹک کر دیا گیا ہے. میرا اس سے من نہیں بھر سکتا, اس کا پڑھنے سے من نہیں بھر رہا ہے. وہ کانا بنا تمہارا من. ہم کریکٹ اس جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں زندگی میں ضرور اس جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے آخر اس کے لیے اب کچھ کرنا ہوگا انگلش میں چکے ہیں. ایسے جملے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس والے فقرات کہلاتے ہیں. اس کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر ہوتا ہے پلس سبجیکٹ کے بعد ہے یا اگر سبجیکٹ پلورل ہو یعنی آئی وی دے یا آبجیکٹ پروناؤن, اور اگر سبجیکٹ سنگولر ہو یا ورب پلس آئی اس کے بعد ود یعنی ٹچ فارم آف ورب جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ادر ورڈز اچھی طرح سمجھنے کے لیے اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آبجیکٹ پروناؤن دیکھتے ہیں. اس کا پڑھنے سے وہ کھانا بن رہا ہے کیونکہ he is not getting enough reading. He is not getting enough reading. ہم reading یہ ورب پلس ہے. لگتا ہے مجھ سے تمہارا من بھر گیا ہے. I think you have got enough of me. I think you have got enough of me. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. وہ کھانا بنا انگریزی زبان میں آسانی سے. وہ چاول پکا چکے ہیں. اچھی طرح ہم کریکٹ کھیل چکے ہیں. وہ سوچ انڈرسٹینڈ. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روزمرہ میرا سونے سے من نہیں بھرے گا. I won't get enough of sleeping. I won't get enough of sleeping. یا چکی. اسی جملے کنورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہارا کھیلنے سے من نہیں پرفیکٹ ٹینس والے تمہارا کھیلنے سے من لاتے ہیں. اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کچھ بھی ہے. سبجیکٹ لکھ کر دیتا ہوں, پوچھ کر بتاتا ہوں, دیکھ کر آتا ہوں, سن کر بتاتا ہوں. ایسے جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. آئی ول پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس اینڈ پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. لکھ کر دیتا ہوں. آئی ول رائٹ اینڈ گیو یو. آئی ول رائٹ اینڈ گیو یو. پوچھ کر بتاتا ہوں. I will ask and tell you. I will ask and tell you. دیکھ کر آتا ہوں. I will come and see. I will come and see. سن کر بتاتا ہوں. I will listen and tell you. مجھے بتا کر جانا, کانا کا کر جانا, مجھ سے مل کر جانا, دوائی کا کر جانا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جانا یعنی کہ کوئی کام کر کے جانا. جانا یہ ہر سینٹینس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گو آفٹر. گو آفٹر مین جانا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. گو آفٹر پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے بتا کر جانا. گو آفٹر ٹیلنگ می. گو آفٹر ٹیلنگ می. کھانا کھا کر جانا. گو آفٹر ایٹنگ فوڈ. گو آفٹر ایٹنگ فوڈ. مجھ سے مل کر جانا. گو آفٹر میٹنگ می. گو آفٹر میٹنگ می. دوائی کھا کر جانا. گو آفٹر ٹیکنگ میڈیسن. گو آفٹر ٹیکنگ میڈیسن. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میری بات سن کر جانا. چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے, اندھیرا ہو گیا ہے,
پانی گرم ہو گیا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ کے بعد ہیو یا ہیز، پلورل سبجیکٹ یعنی آئی وی دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ ہیو، سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ ہیز یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد گاٹ اور گاٹ کے بعد ایڈجیکٹو۔ یہ اسٹرکچر تب یوز ہوتا ہے جب کوئی چیز ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے یعنی چائے پہلے گرم تھی، اب ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہو گئی ہے۔ ٹی ہیز گاٹ کول، ٹی ہیز گاٹ کول، ٹی یہ سنگولر سبجیکٹ ہے اس لیے ہیز یوز ہوا ہے، کول یہ ایڈجیکٹو ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: اندھیرا ہو گیا ہے، اٹ ہیز گاٹ ڈارک، اٹ ہیز گاٹ ڈارک، ڈارک یہ بھی ایڈجیکٹو ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: پانی گرم ہو گیا ہے یعنی پانی پہلے ٹھنڈا تھی اب گرم ہو گیا ہے۔ واٹر ہیز گاٹ ہاٹ، واٹر ہیز گاٹ ہاٹ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: وہ موٹی ہو گئی ہے، وہ موٹی ہو گئی ہے۔ شی ہیز گاٹ فیٹ، شی ہیز گاٹ فیٹ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم بدتمیز ہو گئے ہو، تم بدتمیز ہو گئے ہو۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ پڑھائی کے معاملے میں تم زیرو ہو، کھیلنے کے معاملے میں تم بہت آگے ہو، پیسہ کمانے کے معاملے میں میری قسمت اچھی نہیں ہے۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ معاملے میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان ٹرمز آف۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ان ٹرمز آف پلس ناؤن یا ورب پلس ING جس کو جرنڈ بھی کہا جاتا ہے پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ان ٹرمز آف یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کے معاملے میں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پڑھائی کے معاملے میں تم زیرو ہو، ان ٹرمز آف اسٹڈی یو آر پور، ان ٹرمز آف اسٹڈنگ یو آر پور۔ کھیلنے کے معاملے میں تم بہت آگے ہو، ان ٹرمز آف پلینگ یو آر ویری شارپ، ان ٹرمز آف پلینگ یو آر ویری شارپ۔ پیسہ کمانے کے معاملے میں میری قسمت اچھی نہیں ہے، ان ٹرمز آف ارننگ منی آئی ہیو بیڈ لک، ان ٹرمز آف ارننگ منی آئی ہیو بیڈ لک۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: میں اپنے صحت کے معاملے میں بے پرواہ ہوں، میں اپنی صحت کے معاملے میں بے پرواہ ہوں۔ ان ٹرمز آف مائی ہیلتھ آئی ایم کیئرلیس، ان ٹرمز آف مائی ہیلتھ آئی ایم کیئرلیس۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کھانا پکانے کے معاملے میں میں اپنی بائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، میں اپنی دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں، میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کی طرف سے یعنی کی جگہ، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آن بہاف آف۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس آن بہاف آف پلس ادر ورڈز اگر ہے تو سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینسز بہت ضروری ہے۔ آن بہاف آف یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کی طرف سے یا کی جگہ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں اپنی بھائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی بردر، آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی بردر۔ آئی یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، آن بہاف آف مین کی طرف سے یا
کی جگہ مائی بردر میرے بھائی یعنی میں اپنے بھائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی بردر. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنے دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ یعنی میں اپنے دوست کی جگہ کام کرتا ہوں. آن بہاف آف می کی طرف سے یا کی جگہ میں اپنے دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں، یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں میں اپنے دوست کی جگہ کام کرتا ہوں. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ. آئی ورک یہ ہمارا سینٹینس ہے. آن بہاف آف می کی طرف سے یا کی جگہ. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. آئی کیم آن بہاف آف مائی فیملی. آئی کیم آن بہاف آف مائی فیملی. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. اس سے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو. اٹ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس نے تمہاری طرف سے میری مدد کی یعنی اس نے تمہاری جگہ میری مدد کی. ہی ہیلپڈ می آن بہاف آف یو. ہی ہیلپڈ می آن بہاف آف یو. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں اس سے تمہاری طرف سے بات کروں گا. میں اس سے تمہاری طرف سے بات کروں گا یعنی میں اس سے تمہاری جگہ بات کروں گا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. وہ آتے آتے رہ گیا. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا. وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو آلموسٹ کے بعد مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق. اس کے بعد ادر ورڈز. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ آتے آتے رہ گیا یعنی وہ آنے ہی والا تھا، اس نے تیاری کی تھی لیکن رہ گیا. وہ آتے آتے رہ گیا. ہی آلموسٹ کیم. ہی آلموسٹ کیم. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا یعنی میں موبائل خریدنے ہی والا تھا، سب ڈیل ہو چکی تھی لیکن میں خرید نہ سکا. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا. آئی آلموسٹ بوٹ موبائل. آئی آلموسٹ بوٹ موبائل. وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی یعنی وہ مجھے بتا رہی تھی، وہ مجھے بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہ سکی. شی آلموسٹ ٹولڈ می. شی آلموسٹ ٹولڈ می. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. اب ٹینس چینج ہو چکا ہے. یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے یعنی وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. شی آلموسٹ گیٹس ریڈی. شی آلموسٹ گیٹس ریڈی. یہاں گیٹ کے ساتھ ایس ایڈ ہے اس لیے کہ شی یہ سنگولر تھرڈ پرسن ہے اور یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے اس کا رول ہے. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بارش ہوتے ہوتے رہ گیا. بارش ہوتے ہوتے رہ گیا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. اگر ہو سکے تو اس کی مدد کرنا. اگر ہو سکے تو مجھ سے ملنا.
اگر ہو سکے تو اس کے لیے انتظار کرنا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر ہو سکے تو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایف پاسبل. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ایف پاسبل پلس کاما اگر لکھنا ہے تو پلس سینٹینس. سینٹینس یا ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ایف پاسبل یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین اگر ہو سکے تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اگر ہو سکے تو اس کی مدد کرنا. ایف پاسبل ہیلپ ہر. ایف پاسبل ہیلپ ہر. اگر ہو سکے تو مجھ سے ملنا. ایف پاسبل میٹ می. ایف پاسبل میٹ می. اگر ہو سکے تو اس کے لیے انتظار کرنا. ایف پاسبل ویٹ فار ہر. ایف پاسبل ویٹ فار ہر. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فور یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اگر ہو سکے تو سبزی لے آنا. اگر ہو سکے تو سبزی لے آنا. ایف پاسبل گیٹ ویجیٹیبل. ایف پاسبل گیٹ ویجیٹیبل. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر ہو سکے تو مجھے بھول جانا. مجھے سارا دن کام کرنا پڑ رہا ہے. اسے روز وہاں جانا پڑ رہا ہے. تمہیں دودھ پینا پڑ رہا ہے. مجھے کمپیوٹر سیکھنا پڑ رہا ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پڑھ رہا ہے یعنی ہر سینٹینس میں پڑھ رہا ہے ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیونگ ٹو. ہیونگ ٹو مین پڑھ رہا ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ہیونگ ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے سارا دن کام کرنا پڑ رہا ہے. آئی ایم ہیونگ ٹو ورک ہول ڈے. آئی ایم ہیونگ ٹو ورک ہول ڈے. اسے روز وہاں جانا پڑ رہا ہے. ہی از ہیونگ ٹو گو دیئر ایوری ڈے. ہی از ہیونگ ٹو گو دیئر ایوری ڈے. تھوڑی سی محنت کر کے آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے بآسانی انگلش زبان میں بنا سکتے ہیں. تمہیں دودھ پینا پڑ رہا ہے. یو آر ہیونگ ٹو ڈرنک ملک. یو آر ہیونگ ٹو ڈرنک ملک. مجھے کمپیوٹر سیکھنا پڑ رہا ہے. آئی ایم ہیونگ ٹو لرن کمپیوٹر. آئی ایم ہیونگ ٹو لرن کمپیوٹر. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسے یہاں آنا پڑ رہا ہے. اسے یہاں آنا پڑ رہا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مانگنا. کپڑے دھونا اس کی مجبوری ہے. کھانا پکانا میری مجبوری ہے. اس سے بات کرنا میری مجبوری ہے. تمہارے ساتھ جانا میری مجبوری ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجبوری یعنی ہر سینٹینس میں مجبوری ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کمپلشن. کمپلشن مین مجبوری. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ایٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس پوزیسو ایڈجیکٹو پلس کمپلشن پلس ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کپڑے دھونا اس کی مجبوری ہے. It is her compulsion to wash clothes. It is her compulsion to wash clothes. کھانا پکانا میری مجبوری ہے. It is my compulsion to cook food. It is my compulsion to cook food.
थोड़ी सी मेहनत करके आप भी इस फार्मूले की मदद से ऐसे जुमले बासानी अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं। उससे बात करना मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्शन टू टॉक टू हिम। इट इज माई कंपल्शन टू टॉक टू हिम। तुम्हारे साथ जाना मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्शन टू गो विद यू। इट इज माई कंपल्शन टू गो विद यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। स्कूल जाना तुम्हारी मजबूरी है। स्कूल जाना तुम्हारी मजबूरी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मंगना। बाई होता किस लिए है, बहन होती किस लिए है, घर होता किस लिए है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है व्हाट इज़ प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। भाई होता किस लिए है, व्हाट इज़ ब्रदर फॉर, व्हाट इज़ ब्रदर फॉर। बहन होती किस लिए है, व्हाट इज सिस्टर फॉर, व्हाट इज सिस्टर फॉर। घर होता किस लिए है, व्हाट इज हाउस फॉर, व्हाट इज हाउस फॉर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। दोस्त होता किस लिए है, दोस्त होता किस लिए है, व्हाट इज फ्रेंड फॉर, व्हाट इज फ्रेंड फॉर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उस्ताद होता किस लिए है, उस्ताद होता किस लिए है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, तुम्हारी गड़ी मेरी गड़ी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है योर प्लस नाउन प्लस एज प्लस माई प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, यानी मैं तुम्हारा दुख अपना ही दुख समझता हूँ। योर सोरो इज माई सोरो, योर सोरो इज माई सोरो। योर मीन तुम्हारा, सोरो मीन दुख, माई मेरा, सोरो मीन दुख। योर सोरो इज माई सोरो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। योर वॉच इज माई वॉच, योर वॉच इज माई वॉच। वॉच मीन घड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई और नहीं बल्कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नन अदर देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस नन अदर देन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर, ही इज़ नन अदर देन योर ब्रदर। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम नन अदर देन योर फ्रेंड, आई एम नन अदर योर फ्रेंड। एम ये भी हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है, वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। ही इज़ नन अदर देन अ डॉक्टर, ही इज़ नन अदर देन अ डॉक्टर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम कोई और नहीं बल्कि मेरे उस्ताद हो। यू आर नन अदर देन माई टीचर, यू आर नन अदर देन माई टीचर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो कोई
और नहीं बल्कि तुम्हारा अंकल है। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अंकल है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। कोई सो रहा है, कोई जा रहा है, कोई पढ़ रहा है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में समवन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। समवन प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब प्लस ING, वर्ब प्लस ING के बाद अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कोई सो रहा है यानी कोई सो रहा है। समवन इज स्लीपिंग, समवन इज स्लीपिंग मीन कोई सो रहा है। कोई जा रहा है यानी कोई जा रहा है। समवन इज गोइंग, समवन इज गोइंग। कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है। समवन इज रीडिंग, समवन इज रीडिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है। सिंपली वी कैन से दैट समवन इज कॉलिंग, someone is calling। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कोई आ रहा है, वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो, उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस टेक समवन्स एंगर आउट ऑन। टेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। समवन्स की जगह हमें यूज़ करना होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी, ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। हिज ये समवन्स की जगह यूज हुआ है। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन हिम, डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन हिम। उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। वाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी, वाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया, उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। ही टुक हिज एंगर आउट ऑन यू, ही टुक हिज एंगर आउट ऑन यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो, तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे, तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं, तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुमने तो कहा था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू सेड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। यू सेड दैट प्लस वुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस की सूरत में वुड के बाद नोट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने तो कहा था तुम मुझे कॉल करोगे, यू सेड दैट यू वुड कॉल मी, यू सेड दैट यू वुड कॉल मी। तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं, यू सेड दैट यू वुड नॉट इवन थिंक सच, यू सेड दैट यू वुड नॉट इवन थिंक सच। तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे, यू सेड दैट यू वुड नॉट डू सच, यू सेड दैट यू वुड नॉट डू सच। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
تم نے تو کہا تھا تم نہیں آؤ گے. You said that you would not come. You said that you would not come. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم نے تو کہا تھا تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. تم نے تو کہا تھا تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. بس وہاں جانے کی تو بات ہے, بس ملنے کی تو بات ہے, بس پیسوں کی تو بات ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف پلس ورب پلس آئی این جی یا ناؤن پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بس وہاں جانے کی تو بات ہے, یعنی صرف وہاں جانے کی تو بات ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف گوئنگ دیئر. اٹس اونلی اے میٹر آف گوئنگ دیئر. گوئنگ یہ ورب پلس آئی این جی ہے جس کو جرنڈ بھی کہا جاتا ہے. بس ملنے کی تو بات ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف میٹنگ. اٹس اونلی اے میٹر آف میٹنگ. میٹنگ یہ بھی ورب پلس آئی این جی ہے جس کو جرنڈ کہا جاتا ہے. بس پیسوں کی تو بات ہے. بس پیسوں کی تو بات ہے یعنی صرف پیسوں کی بات ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف منی. اٹس اونلی اے میٹر آف منی. منی یہ ناؤن ہے. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. بس کچھ دیر رکنے کی تو بات ہے. بس کچھ دیر رکنے کی تو بات ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف اسٹیئنگ دیئر فار اے وائل. اٹس اونلی اے میٹر آف اسٹیئنگ دیئر فار اے وائل. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بس انگلش سیکھنے کی تو بات ہے. بس انگلش سیکھنے کی تو بات ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. یہ مناسب وقت ہے اسے بتانے کا. یہ مناسب وقت ہے جانے کا. یہ مناسب وقت ہے پڑھنے کا. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مناسب وقت یعنی صحیح وقت. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہائی ٹائم. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. اٹ از پلس ہائی ٹائم پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یہ مناسب وقت ہے اسے بتانے کا یعنی یہ صحیح وقت ہے اسے بتانے کا. اٹ از ہائی ٹائم ٹو ٹیل ہم. اٹ از ہائی ٹائم ٹو ٹیل ہم. یہ مناسب وقت ہے جانے کا. اٹ از ہائی ٹائم ٹو گو. اٹ از ہائی ٹائم ٹو گو. یہ مناسب وقت ہے پڑھنے کا یعنی یہ صحیح وقت ہے پڑھنے کا. اٹ از ہائی ٹائم ٹو اسٹڈی. اٹ از ہائی ٹائم ٹو اسٹڈی. بالکل فارمولے کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. یہ مناسب وقت ہے سونے کا یعنی یہ صحیح وقت ہے سونے کا. اٹ از ہائی ٹائم ٹو سلیپ. اٹ از ہائی ٹائم ٹو سلیپ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہ مناسب وقت ہے اس سے ملنے کا. یہ مناسب وقت ہے اس سے ملنے کا. سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین. تو کیا ہوا اگر اس نے کال نہیں کی. تو کیا ہوا اگر میں نے ایسا کہہ دیا. تو کیا ہوا اگر اس نے چائے میں چینی نہیں ڈالی. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا اگر. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سو واٹ ایف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سو واٹ ایف پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. سو واٹ ایف یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین تو کیا ہوا اگر. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تو کیا ہوا اگر اس نے کال نہیں کی. سو واٹ ایف ہی ڈیڈنٹ کال. سو واٹ ایف ہی ڈیڈنٹ کال. ڈیڈنٹ یہ ڈیڈ ناٹ کا شارٹ فارم ہے. تو کیا ہوا اگر میں نے ایسا کہہ دیا. سو واٹ ایف آئی سیڈ سو. سو واٹ ایف آئی سیڈ سو. تو کیا ہوا اگر اس نے چائے میں چینی نہیں ڈالی. سو واٹ ایف شی ڈیڈنٹ ایڈ شوگر ان ٹی. ہو سکے تو مجھے کال کر دینا. ہو سکے تو مجھے بھول جانا. ہو سکے تو اسے بتا دینا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں
हो सके तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इफ़ पॉसिबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सके तो मुझे कॉल कर देना, कॉल मी इफ़ पॉसिबल, कॉल मी इफ़ पॉसिबल। हो सके तो मुझे भूल जाना, फॉरगेट मी इफ़ पॉसिबल, फॉरगेट मी इफ़ पॉसिबल। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो, बहुत हो गया अब रोना बंद करो, बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो, बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स, इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग, इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट, इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत हो गया अब अपने काम से काम रखो। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस, इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा, बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।